محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام، میرے ہم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی اس تقریر کا عنوان ہے انسان میں انسانیت ڈھونڈتی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بخشی گویا اس نے تمام انسانوں کو بخش دیا۔ محترم سامعین، انسان میں انسانیت کا ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ انسانی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسانی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسانی جسم لاغر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان میں انسانیت نہ ہو تو وہ انسان حیوان بن جاتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انسان میں انسانیت ڈھونڈتی ہوں میں۔ آج ہم زمانے پر نظر دوڑائے تو ہمیں انسان میں انسانیت بہت کم نظر آئیں گی۔ کہیں بڑے بڑے گھوٹالے، کہیں ڈاکٹرز انسانوں کی کڈنی کے سوداگر ہیں تو کہیں ڈاکٹرز ڈیتھ کہلاتے ہیں، تو کہیں نفرت پھیلانے والے بیانات سے ملک کے امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے، تو کہیں عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کہیں معمولی چیز پر انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کہاں گئی انسان کے اندر سے انسانیت؟ اس لیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انسان میں انسانیت ڈھونڈتی ہوں میں۔ دوستوں، کیسے تھے ہمارے بزرگ جو جان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ سر سید احمد خان نے ہمارے ملک کو ایک گلدستے سے تعبیر کیا تھا۔ جس طرح ایک گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، اس کے رنگ سے، اس کے خوشبو سے گلدستہ خوشنما دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ہمارے ملک بھارت میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں سے مل کر ملک خوبصورت بنتا ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کو انسانیت کے دشمن نفرت کے ذریعے ختم کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں تو بس نفرت و بھرے بیانات دے کر ملک کے امن و امان کو خراب کر کے فائدہ پہنچانا آتا ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مقام پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں ایک لڑکا بہت بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اس کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ تھوڑی دوری پر اسپتال تھا، دو لوگ اسپتال میں گئے اور اس ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، اس لڑکے کا خون بہت بہہ چکا ہے، ہم یہاں اسے لانے تک وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اسے میری ضرورت ہے، اس لیے تم اسے یہاں لاؤ یا نہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ اس ڈاکٹر سے بہت التجا کی گئی لیکن وہ نہ مانا۔ جب اس لڑکے کو یہاں اسپتال میں لایا گیا تو وہ لڑکا مر چکا تھا اور ڈاکٹر اسے دیکھ کر پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ اسی کا بیٹا تھا۔ مجھے اس موقع پر ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ مجھے تعلیم دی ہے میری فطرت نے یہ بچپن سے، مجھے تعلیم دی ہے میری فطرت نے یہ بچپن سے، کوئی روئے تو آنسو پوچھ لینا اپنے دامن سے، کوئی روئے تو آنسو پوچھ لینا اپنے دامن سے۔ میں کچھ سرسری واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اڑیسہ میں ایک شخص نے اپنی 42 سالہ بیوی کی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اسپتال سے اپنی گاؤں کی طرف چل رہا تھا۔ اسپتال کے حکام نے اسے ایمبولینس دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس غریب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایمبولینس کا انتظام کر سکتا۔ اڑیسہ ہی میں ایک 80 سالہ بیوہ مال گاڑی سے کٹ کر جس کی موت واقع ہو گئی۔ جب جی آر ایف کو اس کا پتہ چلا تو وہ 12 گھنٹے بعد اس نے ایمبولینس پہنچائی، لیکن ایمبولینس دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمیں اتنے پیسے نہیں مل رہے ہیں جتنے ہمیں ملنے چاہیے۔ بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے لاش سکڑ گئی تھی، تو وہاں کے کام کرنے والوں نے اس لاش پر چل کر اس کے ہڈیوں کو توڑا اور ایک کمبل میں لپیٹ کر ایک بانس پر لٹکایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کی طرف چل پڑے۔ کیا یہ واقعات انسانیت کو شرمسار کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگ انسانیت کے ساتھ کھلا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہاں انسان تو بہت بچے لیکن ان کے سینے میں انسانیت نہیں بسی ہے، جن کے دل مردہ اور ضمیر بے حس ہو چکے ہیں۔ کیا انسانیت کو شرمسار کر دینے والے اس واقعات میں کوئی تبدیلی آئیں گی؟ جی نہیں، بلکہ ہمارے مردہ ضمیر کے پیش نظر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، نہ سماج بہتر ہوگا نہ غریبوں کے حالات بدلیں گے۔
سماج پر نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے کچھ انسانوں میں انسانیت کی کرن نظر آتی ہے. جب میں دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں کہ ایک ضرورت مند کو خون کی ضرورت ہے تو لوگ اس کا مذہب پوچھے بغیر اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. جب صدا لگائی جاتی ہے کہ ایک ہوشیار طالب علم ہے, اسے اسکالرشپ کی ضرورت ہے, تو مدد کرنے کے لیے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی. جب انسانیت کے دشمن انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں تو مجھے یہ دیکھ کر بھی انسانیت کی کرن نظر آتی ہے کہ ایک ہندو بھائی کے گھر کو جلنے سے ایک مسلمان بھائی بچا رہا ہے تو ایک مسلم بھائی کے گھر کو لوٹنے سے ایک ہندو بھائی بچا رہا ہے. لیکن آخر میں حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ذمہ داروں, سماج کے ٹھیکیداروں, مذہبی ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ انسانوں میں انسانیت کو پروان چڑھائے اور نفرتوں کو ختم کرے. وہ ساز چھیڑ جو دل انسان کو ابھار دے, وہ ساز چھیڑ جو دل انسان کو ابھار دے, اجڑے ہوئے جہاں کو پیام بہار دے. کتنا کرم شناس تشکر گزار ہے وہ دل جو تیرے ظلم کے بدلے میں پیار دے. خدا حافظ.